بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، چاہے وہ مشرق کے ہیں چاہے مغرب کے ہیں، ان تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف دین کے اندر رکھی ہے. اگر زندگی میں انسان کے دین ہوگا تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اور ہر کام میں آسانی ہوگی، زندگی میں سکون ہوگا، ہر چیز میں برکت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی. اور جب دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے، انسان اپنی مرضیوں پہ زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے سکون نکل جاتا ہے. اس پنکھے کو بھی بند کر دیں گے اگر زیادہ گرمی نہ لگے تو؟ کوئی بات نہیں. تو زندگی میں دین کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. جیسے انسان کے لیے صحت ضروری ہے نا، صحت ضروری ہے. بیمار آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیمار آدمی نہ کھیتی باڑی کر سکتا ہے، بیمار آدمی نہ ملازمت کر سکتا ہے، بیمار آدمی نہ کوئی دین کا کام کر سکتا ہے نہ کوئی دنیا کا کام کر سکتا ہے. جیسے صحت ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے، اسی طرح دین اس سے زیادہ ضروری ہے. زندگی میں دین کا ہونا اس سے زیادہ ضروری ہے. اور جیسے بغیر صحت کے زندگی بے مزہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بغیر دین کے زندگی بے مزہ ہے. آج ہم اور آپ اگر اپنی زندگیوں میں غور کریں تو جتنے وسائل زندگیوں میں آج ہیں اتنے وسائل آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. جتنی سہولتیں آج ہیں اتنی سہولتیں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. آپ کے اس مسجد میں، اس بستی میں 21 سال پہلے میں آیا تھا. 21 سال پہلے اس وقت یہ مسجد ایسی نہیں تھی، اور جس سڑک سے ہم ابھی آئے ہیں اس سڑک بھی ایسی نہیں تھی. ٹوٹا ہوا فرش تھا. بڑی مشکل سے عربوں کی ہماری جماعت تھی، عربوں کی جماعت تھی، عربوں کے ساتھ آئے تھے. اور یہ جو ابھی سڑک نیچے چھوٹی سی اتر رہی ہے یہ بھی نہیں تھی. یہاں ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں تھیں، سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں لیکن وہ ٹوٹی ہوئی تھیں. چڑھنا ذرا مشکل تھا، اترنا بھی مشکل تھا. آج
دنیا ترقی کر رہی ہے کہ آج یہاں اتنی اچھی سڑک آ گئی ہے، اتنی خوبصورت مسجد بن گئی ہے، اتنے بلب نہیں تھے، اتنے پنکھے نہیں تھے اور قالین نہیں تھے، یہاں پہ چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ آج اتنی سہولیات آ گئی ہیں اور گھروں کا بھی حال یہی ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں گہرائی کے ساتھ تو ان نوجوانوں کو ذرا زیادہ زور لگانے سے سمجھ میں آئے گا، ان بڑی عمر والوں کو جلدی سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں وسائل تو بڑھ گئے ہیں لیکن سکون ختم ہو گیا ہے۔ وسائل زیادہ ہو گئے تو سکون زیادہ ہونا چاہیے نا بھئی، وسائل کے بڑھنے سے سکون بڑھنا چاہیے۔ اس مسجد میں جولائی کے مہینے میں جب یہاں حبس ہوتا ہوگا اور گرمی پڑتی ہوگی اور اس مسجد میں ایک پنکھا ہو تو گرمی زیادہ، 4 پنکھے ہوں تو کچھ کم، ایک بھی نہ ہو تو گرمی اور زیادہ۔ وسائل کے بڑھنے سے سکون بڑھنا چاہیے، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے کہ جتنے وسائل بڑھ گئے ہیں اتنی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، جتنے وسائل بڑھ گئے ہیں اتنی بے سکونی بڑھ گئی ہے، جتنے وسائل بڑھ گئے ہیں اتنی بے برکتی بڑھ گئی ہے، جتنے وسائل بڑھ گئے ہیں اتنی محبتوں میں کمی آ گئی ہے۔ جب کھانے لکڑیوں پہ پکتے تھے جو کہ مشکل تھا تو مہمان نوازی میں مزہ آتا تھا، اب جب سوئی گیس کی سہولت آ گئی تو مہمان مصیبت بن گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسائل کے بڑھنے سے زندگی میں سکون نہیں آتا، وسائل کے بڑھنے سے زندگی خوشگوار نہیں بنتی، بلکہ زندگی خوشگوار بنتی ہے زندگی میں دین کے آنے سے۔ دین کا زندگی میں آنا اشد ضروری ہے۔ جتنی انسان کے زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں آتی ہیں، جتنے انسان کی زندگی میں گناہ آتے ہیں، اتنی زندگی بے مزہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ پانی کے اندر، صاف ستھرے پانی کے اندر تھوڑی سی مٹی ڈال دیں تو پانی کا مزہ تبدیل ہو جائے گا، اور زیادہ ڈالیں اور تبدیل ہو جائے گا، اور زیادہ ڈالیں اور تبدیل ہو جائے گا، مٹھی بھر کے ڈال دیں تو پانی پینے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ آج ہماری زندگی بے مزہ ہو گئی ہے اور ان نوجوانوں نے وہ برکتوں والی زندگی، وہ محبتوں والی زندگی دیکھی نہیں ہے، اس لیے ان کو شاید اس کا احساس نہ ہو پائے۔ انہوں نے انٹرنیٹ دیکھا ہے، انہوں نے فیس بک دیکھا ہے، یوٹیوب دیکھا ہے، ان کو نہیں پتا کہ گھر کا سکون کیا ہوتا ہے، خاندانوں میں محبت کیا ہوتی ہے، قوموں میں محبت کیا ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو جب عید آتی تھی تو لگتا تھا کہ عید آ گئی ہے، سارا خاندان جمع ہوتا تھا، عورتیں روٹیاں پکاتی رہتی تھیں، کھلاتی رہتی تھیں، خوش ہوتی رہتی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے مزہ آتا تھا اور دل باغ باغ ہو جاتا تھا اور دل کے غم دور ہو جاتے تھے۔ اب تو عید آتی ہے تو صرف کپڑے بدل جاتے ہیں، باقی دل کی اداسیاں وہی کی وہی ہیں، دل کی پریشانیاں وہی کی وہی ہیں۔ نہ رشتہ داروں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، نہ اپنوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، نہ کسی سے عید مل کے خوشی ہوتی ہے۔ چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر میں اس پہ دانت پیس رہے ہوتے ہیں، نفرت ہوتی ہے نا۔ وسائل بڑھ گئے ہیں، سکون لٹ گیا ہے، سکون ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کمی صرف دین کی ہے۔ پہلے ہماری زندگیوں میں اتنے گناہ نہیں تھے، اب ہماری زندگیوں میں گناہ بڑھ گئے ہیں۔ پہلے اتنا جھوٹ نہیں تھا، اب جھوٹ بڑھ گیا ہے۔ پہلے اتنا دھوکہ نہیں تھا، اب دھوکہ بڑھ گیا ہے۔ پہلے اتنی بے پردگی نہیں تھی، اب بے پردگی بڑھ گئی ہے۔ پہلے اتنا میوزک نہیں تھا، اب میوزک بڑھ گیا ہے۔ پہلے اتنا سودی نظام نہیں تھا، اب سودی نظام بڑھ گیا ہے۔ پہلے ایک دوسرے سے اتنی نفرت نہیں تھی، اب اوروں سے نفرت ہونے لگ گئی ہے۔
پہلے اتنی لڑائیاں اور جھگڑے نہیں تھے، اب لڑائیاں اور جھگڑے بڑھ گئے ہیں۔ پہلے رات کو جلدی سوتے تھے، صبح کو جلدی اٹھتے تھے، اب رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح کو نماز میں آتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی اس مسجد کا کیا حال ہوگا، میرا تو خیال ہے یہاں بھی وہی حال ہوگا، فجر میں کوئی 2-4 نمازی ہوتے ہوں گے، باقی کوئی نظر نہیں آتا ہوگا۔ ہر جگہ یہ حال ہے۔ بے سکونی کی وجہ ہم باہر تلاش کرتے ہیں، بے سکونی کی وجہ باہر نہیں اندر ہے۔ بے سکونی کی وجہ باہر نہیں ہے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مشین دی ہے نا، یہ جو جسم انسان کی مشین ہے، انسان کا جسم مشین ہے، اس مشین نے اعمال بنانے ہیں۔ کوئی مشین کپڑا بناتی ہے، کوئی مشین اسٹیل بناتی ہے، کوئی مشین پلاسٹک کے برتن بناتی ہے، پلاسٹک کی چیزیں بناتی ہے۔ انسان کا جسم عمل بناتا ہے۔ انسان کو اللہ نے جو مشین دی ہے نا، اگر اس مشین کو یہ ٹھیک استعمال کرے تو زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ آنکھ کا دیکھنا ٹھیک ہو جائے، زبان کا بولنا ٹھیک ہو جائے، کان کا سننا ٹھیک ہو جائے، دل کا سوچنا ٹھیک ہو جائے، سمجھنا ٹھیک ہو جائے، دل کے جذبات ٹھیک ہو جائیں، دل کی محبت ٹھیک ہو جائے، کہاں دل لگانا ہے کہاں نہیں لگانا۔ ہر جگہ آئی لو یو نہیں کہنا ہوتا، ہر جگہ آئی لائک یو نہیں کہنا ہوتا۔ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ کس سے پیار کرنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے دل لگانا ہے، کس کی طرف مائل ہونا ہے، کس کی طرف جھکنا ہے، اور کس پہ فدا ہونا ہے، کس کو ترجیح دینی ہے اور کس کو پیچھے کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے طے شدہ ہیں۔ اس کو دین کہتے ہیں۔ دین مولوی بننے کو نہیں کہتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دین پہ چلو، دین پہ چلو، دین پہ چلو، اس کا مطلب یہ ہے کسی مدرسے میں جا کے داخلہ لے لو، 10 سال وہاں بیٹھے رہو۔ اس کا نام دین نہیں ہے۔ علم دین پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، عظیم الشان عمل ہے، لیکن دین کی جو دعوت دی جاتی ہے کہ دین پہ چلو، اس سے مراد کسی مدرسے کا داخلہ نہیں ہے، اس سے مراد اپنے جسم کی مشین سے نکلنے والے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کا نام دین ہے۔ اپنی زندگی سے اپنی مرضیاں نکال دینا، اپنی ناجائز خواہشات کو نکال دینا، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے دستبردار ہو جانا، اس کا نام دین ہے۔ مثلا ایک بھابھی ہے، یعنی بھائی کی بیوی ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، آپ کی عمر 20 سال ہے، تو وہ تو آپ کی ماں کے برابر ہے۔ تو اب عقل کہتی ہے کہ بھئی اس سے ہاتھ ملانے میں کیا حرج ہے، اس سے بیٹھ کے گپ شپ لگانے میں کیا حرج ہے، اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو اس کی ٹانگیں دبانے میں کیا حرج ہے، میری ماں جیسی تو ہے، 50 سال عمر ہے، میں تو 20 سال کا نوجوان ہوں۔ لیکن نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ بھابھی سے پردہ ہے، لہٰذا میں نے اس کو چھوڑنا ہے، اپنی مرضی کو یہاں چھوڑنا ہے، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے۔ چچا کی بیوی، وہ بھی ماں جتنی ہوتی ہے، چچا باپ جتنا ہوتا ہے نا، چچا کی عمر بھی باپ کے قریب قریب ہوتی ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی ماں کے قریب قریب ہوتی ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اگر وہ گلے بھی لگائے تو اس سے گلے بھی لگ جانا چاہیے، اگر وہ پیار بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ چچی سے پردہ ہے، لہٰذا اپنی مرضی سے دستبردار ہو کر اللہ کے حکم پہ ڈٹ جانا، اس کا نام دین ہے۔
مکے کے عرب کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ جو سود ہے یہ بھی ایک کاروباری تو ہے، اور کیا ہے بھائی، چیز دے کر پیسے لینا، پیسے دے کر پیسے لینا، اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، سود کو میں حرام کرتا ہوں، کاروبار کو میں جائز کرتا ہوں، عقل پہ مت چلو، میری مانو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اگر تم سود میں مبتلا ہو گئے تو یاد رکھنا کبھی تم پنپ نہیں پاؤ گے، کبھی تم اوپر چڑھ نہیں پاؤ گے، کنگال ہو کے رہ جاؤ گے۔ آج پاکستان کنگال ہو رہا ہے نا، پاکستان کنگال ہو رہا ہے نا، پاکستان کا دیکھیں نا، روپیہ کہاں ہے اور ڈالر کہاں ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کیا جا رہی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کا سارا نظام، ساری معیشت سود کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ جیسے یہ چھت کھڑی ہوئی ہے نا ان پلروں پہ، آپ کا پاکستان سود کی چھت پہ کھڑا ہو، سود کے پلروں پہ کھڑا ہوا ہے پورا پاکستان۔ تو جب پورا پاکستان، پورے پاکستان کی چھت سود کے پلروں پہ کھڑی ہو تو پھر اللہ نے کہا ہے نا کہ جو سود میں مبتلا ہوگا اس کو کنگال کرنا یہ میرا فیصلہ ہے۔ قریش مکہ کہتے تھے یہ بھی تو کاروباری ہے، اس میں کیا بات ہے؟ کپڑا بیچ کے پیسے لینا، ایک کپڑا آپ نے 150 روپے میٹر خریدا ہے، آپ اس کو 170 روپے میٹر بیچ رہے ہیں تو نفع لے رہے ہیں نا۔ 150 کی چیز 170 میں دے رہے ہیں، تو دیے آپ نے 150، لیے آپ نے 170، اگرچہ وہ اور آدمی تھا، یہ اور آدمی ہے۔ تو قریش مکہ کہتے تھے یہ بھی تو ایسے ہی ہے، کسی کو 10,000 روپے قرضہ دے دیا، ایک مہینے کے بعد اس سے 11,000 روپے لے لیے، تو یہ بھی تو ایک کاروبار ہے۔ انما البیع مثل الربا، لیکن دین نام ہی اپنی عقل، اپنی مرضی، اپنی خواہش سے دستبردار ہونے کا نام ہے۔ آج ہم اپنی مرضیوں پہ چل کر، اپنی خواہشات پہ چل کر، اپنے من کی مان کر، اپنے نفس کی مان کر اللہ سے دور ہوئے تو بے سکونی کا شکار ہو گئے۔ سکون ایک کیفیت کا نام ہے، غور سے سنیے، سکون کس کا نام ہے؟ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اللہ کے قریب ہونے سے۔ جتنا قریب سکون زیادہ، جتنا قریب سکون زیادہ، جتنا قریب سکون زیادہ۔ جیسے ہم سندھ کے ہیں نا، ہمارا علاقہ گرم ہے، جتنا ہم شمالی علاقوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنا اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنا موسم ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس آئیں تو یہاں کا موسم سندھ سے بہت اچھا ہے، اور آگے جائیں گے ٹھنڈک اور بڑھ جائے گی، اور آگے جائیں گے ٹھنڈک اور بڑھ جائے گی۔ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے پھر تو کپ کپی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح دل کا سکون ایک کیفیت ہے، یہ کیفیت اللہ کے قریب ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ جتنے قریب ہوتے جائیں گے سکون بڑھتا جائے گا، قریب ہوتے جائیں گے سکون بڑھتا جائے گا، قریب ہوتے جائیں گے سکون بڑھتا جائے گا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، جن کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ پاک ان کے دل میں اتنا سکون ڈالتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اتنا سکون دے رکھا ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ لشکر لے کر ہم سے لڑ کر یہ سکون چھیننے کے لیے آ جائے۔ اللہ نے اتنا ہمیں سکون دے رکھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین پہ چلنا بڑا ضروری ہے، زندگی میں دین کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور دین کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کی ہم ماننے لگ جائیں، جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے ان کو کرنے لگ جائیں، جن کے چھوڑنے کو کہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو کرنا بندے کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔
کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ ایک کمپنی میں ملازم ہیں، اس کمپنی کے جو باس ہیں نا، جو مالک ہیں کمپنی کے، انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ بھئی آپ کو 8 بجے یہاں دفتر میں ہونا چاہیے، ہم نے آپ کو مینیجر بنا کے رکھا ہے، آپ کو 8 بجے یہاں ہونا ہے اور آپ کو شام 4 بجے تک یہاں ہونا ہے، سارے نظام کو آپ نے مینیج کرنا ہے، آپ مینیجر ہیں، آپ کو یہاں 8 سے 4 بجے تک بیٹھنا ہے۔ اور دیکھو بھئی، ڈیوٹی کے وقت میں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں آنا چاہیے، آپ کا کوئی دوست یہاں نہیں آنا چاہیے جو آکے آپ کے ساتھ گپیں لگائے۔ یہاں کیمرے لگے ہوئے، ہم سب بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ بتائیے، ملازم کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ وہ ڈیوٹی کے وقت میں اپنے دوستوں، اپنے یاروں کو بلائے اور ان کے ساتھ چائے بیٹھ کے پیے، پیپسی بیٹھ کے پیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے سموسے کھائے اور گپیں لگائے؟ بتائیے مناسب ہے اس کے لیے؟ کیوں مناسب نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس کا ملازم ہے اس نے روکا ہے، اور صرف روکا نہیں ہے، کیمرہ لگا کے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو کمپنی کا مالک ہے، اس کا تو مالک نہیں ہے، اس کا تو افسر ہے۔ وہ شہنشاہ جس نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بنایا، آنکھیں دیں، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، سارا وجود دیا، ہمارے لیے زمین کو بچھایا، ہمارے لیے زمین سے غلوں کو نکالا، ہمارے لیے پھلوں کو بنایا، ہمارے لیے درختوں کو بنایا، ہمارے لیے پہاڑوں کو بنایا، ہمارے لیے زمین سے، آسمان سے پانی کو نکالا، اور جو ہمیں آکسیجن دے رہا ہے کھانے کے لیے۔ انسان کے جینے کے لیے صرف روٹی سالن کافی نہیں ہے، صرف پانی کافی نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے زیادہ ضروری آکسیجن ہے، جس کے آپ بالکل پیسے نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں بھی چلو سبزی تو میں پیسوں سے لاتا ہوں بازار سے، آٹا بھی پیسوں سے خرید کے لاتا ہوں، میری بیوی پکا کے دیتی ہے، اور پانی بھی میں منرل واٹر پیتا ہوں خرید کے، مثلاً چشمے کا پانی اگر نہیں بھی ہے، آپ چلو خرید کے پانی پیتے ہیں۔ آکسیجن کے کتنے پیسے دے رہے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آکسیجن کو بھی معاشی نظام کے ساتھ جوڑ دیتا، اس کو بھی خرید و فروخت کے ساتھ جوڑ دیتا، اس کو بھی خریدنا پڑتا اور خرید کے آکسیجن کو لینا پڑتا، تو ہماری ساری پراپرٹیاں تو صرف آکسیجن ہی کی نظر ہو جاتی، ہماری ساری کمائیاں تو آکسیجن ہی کی نظر ہو جاتی، نہ سالن کے لیے پیسے بچتے اور نہ روٹی کے لیے پیسے بچتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر میری نعمتوں کی تم گنتی بھی کرنے بیٹھو نا، گنتی، نوٹوں کی گنتی کرتے نا، اگر تم میری نعمتوں کی گنتی بھی کرنے بیٹھو، ساری زندگی گزار دو، میری نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ جس مالک نے اتنا کچھ دیا ہے، اس نے صرف اتنا کہا ہے غیر محرم سے نظر کو جھکاؤ، اور یہ کہتا ہے میں نے تو دیکھنا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ زبان سے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ کہہ رہا ہے یہ تو میں نے کرنا ہے، یہ تو مجھے مزہ آتا ہے ان چیزوں میں۔ تو اسی مالک نے جس نے گندے نطفے سے بنایا، اس نے کہا ہے میوزک نہ سنو، کہتا ہے نہیں، اس میں تو روح کی غذا ہے، اس کے بغیر تو مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ اللہ سے حجت بازی کرتا ہے، اتنا بڑا بادشاہ جس نے اتنا کچھ ہمیں عطا فرمایا، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اتنے سارے احسانات فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پتہ ہے کتنی دفعہ اللہ نے اس آیت کو دہرایا ہے ایک سورت میں؟ 33 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دہرایا ہے قرآن پاک میں، 33 دفعہ یا 32 دفعہ؟
یا 31 دفعہ، 30 سے اوپر دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے جنوں، کتنی سرکشیاں کرو گے، کتنی بغاوت نافرمانیاں کرو گے، کتنا اللہ کو ناراض کرو گے اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے دوستو، دین پہ چلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کو اس کے بغیر راضی کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے، آپ اذان سن کے سب کام چھوڑ کے مسجد میں آئیں، غیر محرم سامنے آئے نگاہ کو جھکا دیں، حرام میں ہاتھ نہ ڈالیں، حرام کی طرف کان نہ لگائیں، حرام کو زبان پہ نہ لائیں، حرام سے اپنی شرمگاہ کو بچائیں، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پاک کے ہر حکم کو پورا کریں، اور سر سے لے کے پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کریں۔ کسی صوبے دار کا ایک پھول بڑھ جائے نا تو وہ فخر محسوس کرتا ہے، میرا پروموشن ہو گیا ہے۔ فیس بک پہ پوسٹیں چلاتا ہے، میرا پروموشن ہو گیا ہے، لوگ اس کو ریپلائی کرتے ہیں، بہت بہت مبارک ہو، اس کو لائک کرتے ہیں، بہت اچھا ہوا، آپ کا پروموشن ہو گیا ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو، آپ کی سنت پہ چلنے کو، آپ کے طریقے کے اپنانے کو اپنے لیے فخر سمجھیں۔ اللہ کا شکر ہے محمد کا غلام ہوں۔ ہمارے ہاں نام تو بڑے اچھے رکھتے ہیں، غلام علی، غلام محمد، غلام احمد، غلام نبی، لیکن کام ہوتے ہیں دشمنوں والے۔ اللہ، بڑے فخر کی بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا، بڑے فخر کی بات ہے۔ سمجھتے ہم سب ہیں لیکن غور نہیں کرتے، سمجھتے سب ہیں۔ یہاں کوئی جماعت آ جائے، یہاں کوئی جماعت آ جائے عربوں کی، اس میں ایک عرب ہو مدینے کا، کہاں کا ہو بھائی؟ مدینے کا عرب ہو، بتائیے آپ کی بستی میں کوئی بیمار بھی ہوگا نا گھر میں، وہ بھی کہے گا یار مجھے چل کے زیارت کروا کے آ جاؤ، میں بھی مدینے کے شخص کو دیکھ لوں، مدینے سے آیا ہے، مدینے کا رہنے والا ہے۔ آپ کا بیمار بھی 2 شخصوں کے سہارے آ کے مسجد میں اس کی زیارت کرے گا کہ یہ مدینے والے کا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ مدینہ بہت بڑی بات ہے، مدینے سے نسبت بہت بڑی بات ہے، لیکن غور نہیں کرتے کہ میری اپنی زندگی کیا ہے۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے۔ آپ مدینے والے کی زندگی گزاریں تو آپ دیر میں نہیں ہیں، آپ مدینے میں ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرا جانا ہوا مدینہ منورہ زیارت کے لیے، روضہ اقدس پہ جب حاضر ہوا تو اتنا دل کھچا میرا روضہ اقدس کی طرف کہ بس چمٹ جاؤں جا کر۔ تو مجھے روضہ اقدس سے یوں کچھ محسوس ہوا، روضہ اقدس سے یوں کچھ محسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو میری سنت پہ چلے چاہے کتنا ہی دور ہو میرے قریب ہے، جو میری سنت پہ نہ چلے چاہے کتنا ہی قریب ہو وہ مجھ سے دور ہے۔ تو بھائیو، آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے، میرے آس پاس وہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سارے نوجوانوں سے دست بستہ درخواست ہے، اپنی زندگی دین پر لاؤ، اپنے نبی کے طریقے پہ لاؤ۔
اپنے نبی کی سنت کو فالو کرو، اپنے نبی کی سنت پہ چلو، اپنے نبی کی سنت کو صرف لائک نہ کرو، عمل میں بھی لاؤ۔ لوگ لائک کرنے کو بھی کمال سمجھتے ہیں۔ فیس بک پہ کوئی پوسٹ آ گئی، آپ نے ایک دم دل کو دبا دیا، چلو لائک ہو گیا، انگوٹھے کو دبا دیا، چلو جی لائک ہو گیا۔ نہیں بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صرف دل کو کلک کرنے سے نہیں حق ادا ہوگا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اتنی ہماری ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی ان کے طریقے پر، ان کی سنت پہ لانے کی کوشش اور محنت کریں۔ آپ تیار ہیں سارے؟ اس کو عمل میں لائیں، صرف سن کے یہاں سے جیسے تھے ویسے اٹھ کے نہ چلے جائیں، اس کو اپنے عمل میں لائیں، سر سے لے کے پاؤں تک پورے وجود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھال لیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری کون سی چیز حضور کی سنت سے ہٹ کے ہے، میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک کون سی چیز میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہے، میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنے نبی کے طریقے میں ڈھال لیا، اپنے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتار لیا، تو پھر آپ یاد رکھیں آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے نبی ان کو بتاؤ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے پیچھے چلو، جب تم میرے پیچھے چلو گے، میرے نقش قدم پہ چلو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی تمہیں جنت دے دے گا۔ اس لیے آپ سارے بھائی اس کی نیت کریں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ایک بات تو یہاں مکمل ہو گئی، ایک عنوان تو یہاں مکمل ہو گیا کہ دین کا زندگی میں آنا ضروری ہے، اس کے بغیر سکون ہے ہی نہیں، سکون کا تصور بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ دین پہ چلنے پر طبیعت آمادہ کیسے ہوگی، یہ دوسری چیز ہے۔ بھئی دین ہے تو بڑی اچھی چیز، لیکن طبیعت ہی نہیں چلتی، دل ہی نہیں کرتا، ہمت ہی نہیں ہوتی، اذان سن بھی رہا ہوتا ہوں لیکن مسجد کی طرف قدم ہی نہیں اٹھتے۔ سمجھ رہا ہوں کہ حضور کی سنت ہے، پھر بھی منع دیتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ جھوٹ گناہ ہے، پھر بھی بول لیتا ہوں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ ہمیشہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ماننا آسان ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ماننا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے مشکلیں برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے تکلیف اٹھانا آسان ہوتا ہے۔ ایسی گرمیاں بھی پڑتی ہیں کہ پنکھے کے نیچے بھی پسینے بہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ذات ہے جو اس گرمی میں بھی کچن میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے۔ ایسی گرمی میں بھی وہ کچن میں بیٹھی ہوئی ہے، روٹی پکا رہی ہے، کیا اس کو گرمی نہیں لگتی؟ جب رات کو سب کو نیند آ رہی ہوتی ہے
اور ایک بچہ ابھی باہر ہوتا ہے تو ایک ذات ہے کہ جس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، وہ بے چین بے قرار ہوتی ہے، وہ ماں ہے۔ کیوں؟ اس کو نیند نہیں آتی؟ یہ انسان نہیں ہے؟ سارا دن کپڑے بھی دھوئیں اور گھر کی صفائی بھی کی ہے، روٹی بھی پکائی ہے، کھانا بھی پکایا ہے، کیا اس کو نیند نہیں آتی؟ نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ ایک بچہ باہر ہے جس سے اس کو محبت ہے، وہ اس سے دور ہے، لہٰذا اس کے لیے جاگنا آسان ہو گیا، اس کے لیے نیند چھوڑنا اور اس کے لیے اس کا انتظار کرنا آسان ہو گیا۔ شدید گرمی میں پسینے میں شرابور ہو کر چولہے پہ کھڑے ہو کر بچوں کے لیے روٹی پکانا، سالن پکانا اور پسند کے کھانے بنانا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ حالانکہ ماں کو کہنا یہ چاہیے کہ بیٹا بات یہ کہ سردی میں تمہاری پسند کے کھانے ملیں گے، گرمی میں نہیں ملیں گے۔ گرمی میں جو کھانا پکے گا وہ سب کو کھانا پڑے گا، اس لیے کہ بہت گرمی ہوتی ہے کچن میں۔ ماں کبھی ایسے نہیں کہتی، ماں گرمی میں بھی کہتی ہے بیٹا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ امی میرا دل نہیں کر رہا۔ اچھا بیٹا انڈا بنا کے لے آؤں؟ اچھا آپ کے لیے آلو تل لوں، چپس بنا لوں؟ اور یہ بھی نہیں تو اپنے خاوند سے کہے گی میرا بیٹا کچھ نہیں کھا رہا، آپ باہر جائیں جا کے کچھ سموسے وغیرہ لے آئیں، اس کا دل کر رہا ہوگا سموسے کھانے کو، اپنے خاوند کو اٹھا کے بھیج دے گی۔ یہ سب کچھ کون کرواتا ہے؟ محبت کرواتی ہے۔ بتائیے کون کرواتا ہے سب کچھ؟ یہ سارے بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فجر میں آنکھ کھل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مال کا 40واں حصہ نکالنا آسان ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چلتے سفر میں اذان سن کر گاڑی کو کھڑا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر محرم کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی آپ کی نظر اوپر نہ اٹھے اور لاکھوں کا نفع آتا دیکھ کر بھی آپ کی زبان جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ اللہ سے محبت کریں۔ اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہر نافرمانی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ابھی انتقال کر گئے ابھی چند دن پہلے، حاجی بخت منیر صاحب، سوات کے امیر تھے، پورے سوات کے امیر تھے۔ اللہ ان کی قبر کو منور کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بڑے عظیم آدمی تھے، سیدھے سادھے، کوئی تکلف نہیں، کوئی بزرگی نہیں، سیدھے سادھے۔ فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کبھی میری اپنی بھابھیوں کی نظر پر، بھابھیوں کے چہرے پر غلطی سے بھی نظر نہیں پڑی۔ میں اپنی بھابھیوں کو پہچانتا نہیں ہوں، اگر بھابھی مجھے کبھی سامنے آ جائے تو میں نہیں پہچانوں گا یہ میرے بھائی کی بیوی ہے کوئی اور عورت ہے، میں پہچانوں گا ہی نہیں۔ میں بھابھیوں کو نہیں پہچانتا ہوں، میری بھابھیاں کون ہیں، کیسی ہیں، اس لیے کہ کبھی غلطی سے بھی میری نظر ان پہ نہیں پڑی۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر ریوں کرنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ سے محبت نہ ہو تو پھر کہتا ہے اٹھا نہیں جاتا، نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، دل نہیں چاہتا، ہر وقت برائی کے خیالات آتے رہتے ہیں، یہ باتیں کرتا ہے جب محبت نہیں ہوتی۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، یہ محبت ملتی کہاں ہے؟ باہر ملک سے آتی ہے یا یہی ملتی ہے؟ سبزی منڈی میں ملتی ہے، غلہ منڈی میں ملتی ہے، میڈیکل اسٹور پہ ملتی ہے، کرانہ اسٹور پہ ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ یہ محبت اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے۔ یہ محبت کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ یہ محبت کرنے والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ جنہیں اللہ سے محبت ہے نا،
آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کو بھی اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ جو آدمی چرس سے نفرت کرتا ہے، چرسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے گا، خود چرسی ہو جائے گا۔ حالانکہ نفرت کرتا تھا، اب اس چرس اس کا مرغوب مشروب بن گیا۔ اللہ سے جو محبت پیدا ہوتی ہے، جس کے آنے سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے، اور دین کے زندگی میں آنے سے زندگی میں سکون اور برکتیں اور محبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کی محبت، اہل اللہ کی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہمارے نبی کی ایک دعا سے ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا۔ بات تو ختم ہو گئی، اللہ کی محبت مل گئی تو اور کیا چاہیے؟ آگے حضور نے ایک اور چیز بھی مانگی، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ جو تجھ سے پیار کرتے ہیں نا، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی بھی مجھے محبت دے، اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر تیری محبت تک رسائی نہیں ہوگی۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت ہماری شدید ترین ضرورت ہے۔ ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ ان کو اچھی صحبت نہیں ملی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار ہیں ہم، زندگی ہماری گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ایک چیز نماز ایسی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ ہم چھوڑنا بھی چاہیں تو جب تک پڑھ نہ لیں تب تک سکون نہیں آتا، حالانکہ زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ابا بڑے پکے نمازی تھے، اور انہوں نے بچپن میں گھسیٹ کے ہمیں نماز کا عادی بنا دیا۔ اب وہ ابا کی صحبت کی برکت ہے کہ اب تک ہم نماز چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوڑ پاتے۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آج اہل اللہ کی صحبت کو ضرورت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں دین نہیں رہا، دین کی شکل رہ گئی ہے، دین کی حقیقت سے ہم محروم ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو جس صحابی نے یہ حدیث سنائی اپنے شاگرد کو، اس صحابی نے اپنے شاگرد سے کہا پتہ ہے کہ علم میں سب سے پہلی چیز کون سی اٹھائی جائے گی؟ کہا بتائیے؟ فرمایا سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھا دیا جائے گا۔ تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ملے گا۔ آج ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں کہ ہم اتنے بڑے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ہماری سوچ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے جو حاجت روا اور مشکل کشا ہے اور سارے مسائل کا کارساز ہے، اور ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اوروں کی بھی تڑپ پیدا ہو، اوروں کی بھی فکر پیدا ہو، تو تبلیغ میں جائیں۔ اگر آپ تبلیغ میں جائیں گے تو آپ کو اپنی فکر تو لگے گی، اوروں کی بھی لگ جائے گی۔ تبلیغ میں نہیں جائیں گے تو آپ کا بھائی جمعہ نہیں پڑھے گا، آپ کو دکھ نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا، آپ کو دکھ نہیں ہوگا، جمعہ بھی نہیں پڑھے گا نا، پھر بھی آپ کو دکھ نہیں ہوگا، آپ بے حس رہیں گے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ تبلیغ میں جانے سے یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی تو کیا اوروں کی بھی فکر لگ جاتی ہے۔ پھر آپ کو اپنی بستی میں دین کو لانے کی فکر لگ جائے گی،
اپنی بستی میں دین کا ماحول بنانے کی فکر لگ جائے گی۔ تو تبلیغ میں جانے کی نیت بھی کریں اور اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنے کی نیت بھی کریں، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔